انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال علیہ السلام۔ ہمارے ایک سبسکرائبر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ غصہ کے نقصانات پر ہمیں کچھ بتلایا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ غصہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ عمل ہے، دنیا اور آخرت میں اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غصے کو کیا کریں، پی جائیں، ضبط کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6114 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی، پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ غصہ آئے اور جو کچھ آئے بندہ نکال دے۔ اور آج کل تو امیر کو دیکھ کر خاموش ہو جانا اور غریب پر غصے کا نکال دینا، امیر کے لیے کہنا کہ امیر اگر غصہ نکال دے تو کہتے ہیں یہ بلڈ پریشر ہے، اور اگر غریب ہو تو اس کے لیے ہم نے الگ سے اپنے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں غصے سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو غصہ نکال دے، بلکہ طاقتور کون ہے، جو غصے پر قابو پائے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 4971 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، فرد مرارا، بار بار فرماتے رہے غصہ مت کر، غصہ مت کیجیے، غصہ نہ کیجیے۔ تو غصہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ عمل ہے۔ اب غصے کے یہ تو اخروی نقصان ہو گئے، اور دنیاوی بھی اس کے نقصان ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ غصہ کرنے سے انسان کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، انسان کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، انسان کا بلڈ پریشر وہ متاثر ہوتا ہے، معدے کا السر ہو جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے سے انسان میں ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے، اور غصہ کرنے سے انسان کا جو لیور ہے، جگر، وہ کمزور ہو جاتا ہے، ذہن معوف ہو جاتا ہے، انسان اپنے جذباتی توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور انسان غصہ کرنے والا کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے غصہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔ جب ایک چیز نقصان دہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کیا کریں،